اس شریعت میں ہوا کرتا تھا چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ، کہ دن بھر خاموش رہنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ بھی کیسے بتائیں گی؟ وہ اشارے سے۔ اس زمانے میں ہوتا تھا جب کوئی خاموشی کا روزہ رکھتا تو وہ اشاروں سے بات کرتا، سامنے والا سمجھ جاتا آج اس کا خاموشی کا روزہ ہے۔ کاش یہ روزہ اور بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتا، لیکن سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حضرت بی بی مریم نہایت ہی پاکیزہ خواتین میں ہیں، بلکہ دنیا کی سب سے پاک باز عورتوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ آپ کی پرورش بیت المقدس میں ہوئی۔ جب آپ جوانی کو پہنچیں تو جوانی کو جب آپ آئیں تو ایک دن ایسا ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یوں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت بی بی مریم نے پکار کر کہا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، کسی انسان نے مجھے، یعنی بلوغیت کے بعد کسی اجنبی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی برے عادتوں والی عورت ہوں، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا ہوں، اور تیرا رب یہی چاہتا ہے کہ بغیر کسی انسان کے چھوئے تجھے اللہ ایک بیٹا عطا کرے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ مریم یہ تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، جو رب تعالیٰ بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہو، وہ صرف بغیر باپ کے ایک عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو انہوں نے ایک پھونک ماری جبرائیل امین نے، فنفخت من روحی، نہیں یہاں پر آیت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک بیٹا ہوگا، اور ان پر ایک پھونک ماری اور حضرت بی بی مریم حاملہ ہو گئی۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے، ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ روح اللہ کہا جاتا ہے کیوں؟ اللہ کی روح نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے، حکم سے، صرف پھونک سے آپ پیدا ہوئے، صرف ایک پھونک سے۔ بی بی مریم جب حاملہ ہو گئیں اب وہ گھبرانے لگیں۔ یہ تو پتہ ہے جب حضرت بی بی مریم کو معلوم ہے، ان کے رب کو معلوم ہے، لیکن دنیا کیا کہے گی؟ کیا لوگ ایسے ہی مان لیں گے؟ لیکن سارے لوگ حضرت بی بی مریم کی طہارت کو تو مانتے تھے، ان کی پاکیزگی کا سب لوگ اقرار کرتے تھے، لیکن جب آپ حاملہ ہو گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا آپ کو کہ آپ آبادی سے یہ نکل جائیں، یہاں سے دور نکل جائیں، اور کھجوروں کا ایک باغیچہ ہے اس میں وہ چلی گئیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں جانے کا حکم دیا، اب وہاں جب وہ پہنچیں تو درد کی شدت تھی آپ کو بھی، اور حضرت بی بی مریم نے درد زہ میں جو الفاظ کہے وہ بھی قرآن میں آیا، فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، وہ پکارنے لگیں اور یہ کہتی تھی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ یہ درد جو ہوتا ہے نا بچے کی ولادت سے پہلے، یہ بہت شدید ہوتا ہے، اور عورتوں کو اسی کا اجر بھی دیا جاتا ہے۔ اگر بچے کی ولادت کے دوران کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا مقام دیا جاتا ہے، وہ شہادت ہے، اس کی شہادت کا مقام ہے۔ درد زہ کو، یہ جو ولادت کا درد ہوتا ہے عورتوں کو، بعض حکماں نے کہا ہے، کچھ حکیموں نے، کہ روح نکلنے کے وقت
40 ایسی بڑی ہڈیاں ہیں جس سے روح نکل جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے. 40 ہڈیوں سے جب روح نکل جائے تو موت آتی ہے. بچے کی ولادت کے وقت عورت کی 39 ہڈیوں سے روح نکل چکی ہوتی ہے. اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ موت کے منہ میں قریب جا کر واپس آتی ہے. ایک بچے کو جنم دینا دنیا میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان عورتوں کو صبر دیتا ہے، اور وہ درد اور وہ تکلیف کو برداشت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں طاقت عطا کرتا ہے، ورنہ اس درد کو سہنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. بہرحال حضرت بی بی مریم نے اس درد کی شدت میں جو پکارا وہ قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا. اسی لیے تو حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ سوال ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ میں یا رسول اللہ اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کرا چکا ہوں، خانہ کعبہ کے ساتھ طواف، اور گرم زمین جس میں ننگے پیر میرے تلووں میں آبلے پڑ گئے ہیں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب سنیں. ان سے فرمایا کہ تم نے اپنے کندھے پر اپنی بوڑھی ماں کو بٹھا کر حج کرایا، طواف کعبہ کروایا، تم اس کے حق کی بات کرتے ہو. جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ایک جھٹکا تم نے جو لگایا تھا اس کا بھی حق نہیں ادا ہوا، کیونکہ بچہ جب گھومتا ہے پیٹ کے اندر ماں کے، ہر گھومنے کے وقت، ہر چکر کے وقت اس کا ایک الگ درد ہوتا ہے. 9 مہینے وہ بچوں کو اٹھاتی ہے. میرے عزیزو، اگر تمہارے پیٹ میں کھانا زیادہ ہو جائے تو پیٹ بھاری پڑ جاتا ہے اور آپ چل پھر نہیں پاتے، جلدی سے آپ سکون کی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں پیٹ خالی کر لوں یا ہلکا کر لوں. اور اس عورت کو، ماں کو اللہ نے 9 مہینے تک تمہارا بوجھ دیا اور وہ اٹھائے گھومتی رہتی، پھرتی رہتی ہے. سیدہ بی بی مریم نے ولادت کے وقت یہ فرمایا. اس کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو ندا آئی کیا کہ جب وہ وہاں قریب لیٹی تھی ایک پتھر پر، اور ان کے قریب میں ہی ایک کھجور کا درخت تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. مریم اس درخت کو پکڑ کر کے ہلاؤ، تم پر پکی تازی کھجوریں گریں گی. تو ولادت کا وقت ہے ان کا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور حضرت بی بی مریم کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم ہوا. انہوں نے ہلایا تو پکی کھجوریں ان پر گریں. رب تعالیٰ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. مریم کھا اور پی لے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لے. مفسرین فرماتے ہیں درد زہ کے وقت اگر کسی عورت کو کھجور دیا جائے تو یہ قرآن پاک کے نسخے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے درد میں آسانی عطا فرماتا ہے، کیونکہ حکیم مطلق رب ذوالجلال نے حکم دیا بی بی مریم کو کہ کھجور کھاؤ، پکی کھجوریں تم پر گریں گی. تو کھجور کا حکم بھی ہے. ہمارے بزرگوں کے ہاں رواج تھا کہ ولادت کے وقت جب تکلیف زیادہ ہوتی تو وہ کچھ کھجوریں لا کر کسی امام کے پاس، عالم دین کے پاس لاتے کہ کچھ دم کر کے دے دیں کہ گھر میں ولادت ہونے والی ہے. اب کہاں ہے، کون سا کھجور، کون سی مٹھائی، سیدھے آپریشن تھیٹر میں لے جانا ہے اور بند کرنا ہے، کاٹنا ہے پھر نکالنا ہے. خیر، اللہ تبارک و تعالی آج بھی جو لوگ اسلام پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرماتا ہے. یقیناً تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہ بیت اللحم جو جگہ ہے آج بھی وہ فلسطین میں ہے. بیت اللحم جس پتھر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ جگہ آج بھی موجود ہے. پھر وہاں سے حضرت بی بی مریم نے اپنے بچے کو اٹھایا. کوئی نہیں تھا وہاں پر، ان کے حمل سے لے کر ولادت تک کوئی بھی قریب نہیں آیا، اور نہ زندگی میں کبھی ان کو کسی نے چھوا. آپ نے گود میں اٹھایا. اب کیا کریں گی، بچہ آ گیا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
فلن اکلم اليوم انسیا، مریم اب اپنی بستی کی طرف جاؤ گی، اگر کوئی انسان تمہیں نظر آئے، لوگ اگر نظر آئیں تو بات مت کرنا کسی سے، ان سے کہنا آج میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ ہاں اس شریعت میں ہوا کرتا تھا چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ، کہ دن بھر خاموش رہنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ بھی کیسے بتائیں گی؟ وہ اشارے سے، اس زمانے میں ہوتا تھا جب کوئی خاموشی کا روزہ رکھتا تو وہ اشاروں سے بات کرتا، سامنے والا سمجھ جاتا آج اس کا خاموشی کا روزہ ہے۔ کاش یہ روزہ اور بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتا، لیکن اس شریعت میں ہمارے ہاں چپ کا روزہ نہیں ہے، خاموشی کا روزہ نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کم سے کم عورتوں کے لیے تو ہو جاتا، خاموشی کا روزہ بڑا ثواب ہے، وہ بہت بڑی غلطیوں سے گناہوں سے بچ جاتی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو یوں 2 انگلیوں سے پکڑ کر کے فرمایا تھا، پکڑ کر کے، تمہارے 2 جبڑوں کے بیچ میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ انسان کو جنت میں بھی لے جاتا ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتا ہے۔ ہاں، اور پھر ایک حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں 2 جبڑوں کے بیچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا زبان، 2 رانوں کے بیچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا شرمگاہ، جس نے ان 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، میرے آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں، یہ 2 چیزوں کی اگر کوئی حفاظت کر لیا۔ خیر، حضرت بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر کے آئیں، لوگ دیکھنے لگ گئے کہ مریم ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے قوم کا جو رویہ ہوتا ہے، سیدھے پکار کر کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم یہ کیا کر لیا تو نے؟ اخت ہارون جو ہے اس وقت سب سے پاک عورت کو کہا جاتا تھا، اخت ہارون لقب کے طور پر حضرت بی بی مریم کو انہوں نے پکارا، نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں بری تھی، یہ تو نے کیسے کر لیا؟ یہ بچہ تیری گود میں کیسے آیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اگر کوئی بات کرے تو بات مت کرنا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دو۔ آج میں خاموشی کا روزہ ہوں، اشارہ کیا اپنے گود والے بچے کی طرف، 1 دن کا بچہ ہے، تو لوگ بول پڑے کہ تو اس کی طرف اشارہ کر رہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو آج گود میں ہے تیرے، آج کا بچہ ہے۔ قرآن میں ہے جب وہ لوگ بحث کر رہے تھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ابھی وہ بحث کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام گود سے ہی بول پڑے۔ کیا بولے؟ بولنے لگے اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے، وجعلنی نبیہ، اور نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں میں رہوں گا برکت کا ذریعہ بنوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور میری والدہ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اس جملے پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، کون سا جملہ؟ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا انتقال ہوگا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ اتنا بات کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر خاموش ہو گئے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ گود کا آج کا بچہ اتنا وسیع انداز میں بول پڑا، تبھی جا کر کے قوم کی زبان چپ ہو گئی کہ یہ جو آیا ہے مریم کی گود میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھیجتا ہے تو نشانیوں کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اب جتنے تھے وہ مان تو گئے کہ بی بی مریم کو کسی نے چھوا نہیں، یہ سچی ہے، اور جب گود کا بچہ بول رہا ہے تو یہ اور سچی بات ہے کہ محیر العقول چیز ہے، آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم اپنے گھر تو لے گئیں۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن سلامتی ہو، یعنی
نبی جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ سلامتی والا دن ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سلامتی والا ہے تو 12 ربیع الاول کیوں نہیں سلامتی والا ہے؟ ہاں. اور نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، اور ہم سید الانبیاء کی ولادت پر امتی سلام بھیجیں تو کیا حرج ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے. نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں اور امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن پر سلام بھیجے تو یقیناً یہ باعث برکت ہے اور قرآن کے مطابق ہے. خیر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ہاں رہے ایک زمانے تک،